دریائے سوات میں مختلف مقامات پر پھنسے 84 سیاحوں میں سے 54 کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 9 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، باقیوں کی تلاش جاری۔ امام دھرائی سے 22 اور گلیگی کے مقام پر 6 سیاحوں کو ریسکیو کیا گیا۔ منیار کے مقام پر پھنسے 7 سیاحوں کو بچانے کے لیے ریسکیو کا عمل جاری۔ سوات میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والوں میں 10 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ متاثرہ خاندان کا تعلق ڈسکا سیالکوٹ سے بتایا گیا ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے معیز اللہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہیں۔ سیاح کے مطابق ہم ناشتہ کر کے چائے پی رہے تھے اور بچے دریا کے پاس سیلفی لینے گئے تھے، اچانک سے پانی آ گیا۔ لوور دیر میں بھی 2 خواتین اور 2 بچے دریائے پنجگوڑا میں ڈوب گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر ندا اقبال کہتی ہیں کہ دریائے سوات میں ایک ہفتہ قبل ہی دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلابی ریلے میں سیاحوں کی اموات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ وزیر اعظم کی واقعے میں لاپتہ افراد کی جلد تلاش مکمل کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں ایک بار پھر بادلوں کی گھن گرج، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کے بعد بعض علاقوں میں پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے مشرقی حصے میں بادل موجود ہیں۔ پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ چند مقامات پر موسلادھار بارش کی پیش گوئی، آندھی اور تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز تک بارش کی نوید سنا دی۔ گزشتہ روز کراچی میں ٹریفک حادثات و واقعات اور کرنٹ لگنے سے 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ حیدرآباد میں مدرسے کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 14 زخمی۔ فیلڈ مارشل کی کامن ٹریننگ پروگرام کے زیر تربیت افسران سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے آرمی آڈیٹوریم میں سول سروسز اکیڈمی میں افسران سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے علاقائی امن و استحکام کے تحفظ میں افواج کے کردار پر گفتگو کی۔ قومی سلامتی اور داخلی و خارجی چیلنجز پر بات ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے اداروں کو مستحکم کرنے کے حوالے سے ضرورت پر زور دیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ نوجوان افسران قوم کی خدمت کو اپنا نصب العین بنائیں۔ مارکہ حق میں ریاست کی تمام اکائیوں نے مثالی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے مارکہ حق میں ہماری مدد کی کیونکہ ہم حق پر تھے۔ افواج پاکستان دور حاضر کے جنگی تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھتی ہے۔ ہم بھارت کو واضح پیغام دیتے ہیں، پاکستان نے نہ پہلے بھارت کی اجارہ قبول کی اور نہ آئندہ کریں گے۔ دہشت گردی ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے جو اس کا اپنی اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں پر متعصبانہ اور ظالمانہ رویوں کا نتیجہ ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات کا مقصد سول اور فوجی قیادت کے درمیان باہمی مفاہمت کو مضبوط کرنا اور مختلف اداروں کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے۔ سول سروسز افسران نے فوج کے ساتھ کشمیر، کے پی اور بلوچستان میں خدمات انجام دیں۔ افسران کو فوج کی تینوں سروسز سے متعلق اہم تجربات حاصل ہوئے۔ And the appearance of the impartiality remain paramount in maintaining public confidence in the judiciary. In the light of the objection raised and in deference to the principle of judicial propriety, I consider it appropriate to recuse myself from further hearing of this case. مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی کیس سننے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے کیس سننے سے معذرت کر لی۔ جسٹس صلاح الدین کے الگ ہونے کے بعد 10 رکنی بینچ کی سماعت۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل حامد خان کا 10 رکنی آئینی بینچ پر اعتراض۔ جسٹس جمال مندوخیل اور وکیل حامد خان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ حامد خان نے کہا کہ مثالیں موجود ہیں، آپ یہ سماعت نہیں کر سکتے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، آپ یہ کس قانون کے تحت کہہ رہے ہیں؟ ہمیں وہ قانون بتائیں۔ آپ نے قانون کی بات کرنی ہے تو کریں ورنہ بیٹھ جائیں۔ یہ سپریم کورٹ ہے، مذاق بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ اچھے وکیل ہیں مگر جو آپ نے کیا ہے یہ اچھے وکیل کا رویہ نہیں۔ حامد خان کا جسٹس جمال مندوخیل سے مکالمہ، مجھ پر سختی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ غصے میں ہیں، یہ کیس نہ سنیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے جواب دیا، مائنڈ یور لینگویج۔ ہم اتنے کمزور نہیں کہ آپ کے کہنے پر بینچ سے الگ ہو جائیں۔ ہم کل نہیں رہیں گے مگر سپریم کورٹ کی عزت برقرار رہنی چاہیے۔
صدر ٹرمپ ایران سے نہ ختم ہونے والی جنگ نہیں چاہتے. ٹرمپ کا مقصد امریکہ کو طویل جنگوں میں ملوث ہونے سے بچانا ہے. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق ٹرمپ نے ناممکن تصور ہونے والی جنگ بندی کرا کر دنیا کو حیران کر دیا. صدر نے طاقت کا مظاہرہ بھی کیا اور امن کا راستہ بھی نکالا. ٹرمپ چاہتے ہیں امریکہ دنیا میں امن قائم کرے نہ کہ جنگوں میں الجھے. ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی صدر کے آئندہ ہفتے مذاکرات کے دعوے کی تردید کر دی. سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا مذاکرات شروع کرنے کے لیے کوئی معاہدہ، انتظام یا گفتگو نہیں ہوئی. مذاکرات شروع کرنے کے لیے کوئی منصوبہ طے نہیں کیا گیا. ایران اس وقت کسی نئے مذاکراتی عمل میں شریک نہیں ہے. غزہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی. برطانوی اخبار نے بڑا دعویٰ کر دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ جنگ ختم کرنے پر متفق ہو گئے. ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں دونوں رہنماؤں نے غزہ جنگ فوری بند کرنے پر اتفاق کر لیا. دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور مصر سمیت 4 عرب ممالک کے حماس کی جگہ غزہ کا انتظام سنبھالنے پر اتفاق کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر کی ملاقات. خطے میں قیام امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف. محسن نقوی نے ایران اسرائیل جنگ بندی پر امریکی صدر ٹرمپ کی کاوشوں کو سراہا. کہا پاک بھارت کے بعد ایران اسرائیل سیز فائر پر ٹرمپ کے کردار کو یاد رکھا جائے گا. امید ہے امریکی صدر غزہ میں بھی جنگ بندی کرائیں گے. نیٹلی بیکر نے کہا پاکستان اہم اور قابل اعتماد دوست ہے. امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے. ایران سے ذلت آمیز شکست کے بعد اسرائیل کی غزہ پر وحشت اور بربریت عروج پر. اسرائیل نے غزہ میں مزید 70 افراد شہید کر دیے. اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے علاقے المواسی میں بے گھر فلسطینیوں کے لیے قائم ایک خیمے کو بمباری کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی ڈاکٹر اور ان کی بھتیجی شہید ہوئے. رواں مہینے امداد کے حصول کے دوران مجموعی طور پر 549 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں. وزیر اعظم کا اراکین پارلیمنٹ کابینہ اراکین کے اعزاز میں ناشتہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا بجٹ منظوری پر اتحادیوں سے اظہار تشکر. کہا قوم کو مل کر ہی مشکلات سے نکالیں گے. عوامی امنگوں کی ترجمانی کرنے والا بجٹ تشکیل دیا گیا. معیشت کو استحکام دینے کے لیے مل کر آگے بڑھنے کے عزم کا اظہار. وزیر اعظم کی پاک بھارت جنگ میں کامیابی پر تمام ارکان کو مبارکباد. کہا پاکستان کے مسلح افواج نے وطن کا دفاع بھرپور انداز میں کیا. پاکستان کی فتح سے اقوام عالم میں پاکستان کا وقار بلند ہوا. جارحیت مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted and the bill is passed. قومی اسمبلی میں موجودہ اور گزشتہ مالی سال کے لیے سپلیمنٹری گرانٹس کی کثرت رائے سے منظوری کر لی گئی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ کی منظوری کا عمل مکمل ہونے پر ایوان کا شکریہ ادا کیا. قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ. اپوزیشن نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی جانب سے بھی اپوزیشن کے نعروں کا بھرپور جواب دیا گیا. عمر ایوب کا اپوزیشن ارکان کی ایوان میں سینسرشپ پر احتجاج. کہا کہ ارکان کی ایوان میں زبان بندی کی جا رہی ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم بجٹ کی منظوری کا عمل مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے. بجٹ سیشن میں ڈیوٹی دینے والے سرکاری ملازمین کے لیے 5 تنخواہوں کے مساوی بجٹ اعزازیے کا اعلان کر دیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.